محمد ابن عبداللہ. اب یہ ساری چیزیں اسی دوران اب یہ جو مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا. ذرا اونچی آواز میں گستاخی کیسے انداز میں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کے رسول. یہ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں دب کر؟ آپ نے مسکرا کر کہا عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا. خاموش. اب بات ختم، نو آرگومنٹ. لیکن خون جو کھول رہا تھا اس کا اندازہ اس سے آپ کیجئے. بلکہ ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ ابھی دستخط ہوئے دونوں کے، اتنی دیر میں ابو جندل، اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا جسے اس نے وہاں وہ ایمان لے آیا ہوا تھا، اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا گھر کے اندر. اسے جب معلوم ہو گیا محمد تو قریب آئے ہوئے حدیبیہ میں، چند میل کا فاصلہ ہے، جیسے تیسے انہوں نے اپنی زنجیر توڑوائی. کوئی کسی کی خوشامد کی ہوگی، ماں کی ہو، کسی کی ہو، کھول دو مجھے، اللہ عالم. اور وہ اپنی انہی بیڑیوں سے، بیڑیاں نہیں کاٹی جا سکیں، بیڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے، بیڑیوں کی زنجیریں لے کے بھاگتے ہوئے آئے حدیبیہ. رسول اللہ قدموں میں گرے. سہیل نے کہا محمد معاہدہ ہو چکا ہے، واپس کرو اس کو. حضور نے کہا ابو جندل تم جاؤ. وہ رو رہا ہے، فریاد کر مسلمانوں مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو. حضور نے کہا بیٹے دیکھو ہم معاہدہ کر چکے، ہمارے ہاتھ بندھ چکے ہیں، معاہدہ ہو گیا. تو مسلمانوں کے دل اتنے زخمی تھے. اس کے بعد حضور نے کہا اٹھو اب احرام کھول دو اور قربانیاں دے دو اللہ کی راہ. کوئی نہیں اٹھا. یہ عجیب مقام ہے تاریخ کا، سیرت کا. کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا. ابو بکر بھی نہیں اٹھے. میں تو حیران ہوں، جو ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہا ہے. یا تو وہ یوم طائف میں نظر نہیں آ رہا ہے یا یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں اٹھے. کوئی ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. پھر کہا 3 دفعہ کا کوئی نہیں اٹھا. اب آپ اپنے خیمے میں گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھی. حضور ہر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے. وہاں جا کر کہا میں نے 3 دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو احرام کھول دو، حجامتیں کرا لو اور قربانیاں دے دو. کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، جائیے آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے دیجئے. آپ آئے سب کے سب کھڑے ہوئے. میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ وہ کچھ حالت منتظرہ کی کیفیت میں گو مگو میں یہ حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے کہیں، ہماری دینی حمیت کا امتحان تو نہیں لے رہے کہیں، اس لیے نہیں اٹھے. ورنہ حضور کے حکم عدولی ناممکن. حضور کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور آپ کے حکم کی عدولی کریں ناممکن. بہرحال اس کو کہا ہے قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. اس فتح مبین کو کس اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ اصل میں 10 سال کا جب معاہدہ ہو گیا آپ یکسو ہو گئے اور ہر طرف آپ کے تبلیغی مہم میں اب تیزی کے ساتھ قبائل کے اندر اب دعوت. اور دوسرے جب قریش سے یہ معاہدہ ہو گیا اب آپ نے یہودیوں پر حملہ کیا. خیبر اور اس کے آس پاس کی بستیاں تھیں، بہت بڑے گڑھ تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، وہاں پر پھر آپ نے حملہ کیا ہے. اور اس کا بھی سورہ وطن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ فتح مبین تو ہم نے تمہیں فتح حدیبیہ کی شکل میں دے دی ہے، ابھی اور فتح ہم آپ کو دینے والے. اچھا فتح کیوں کہا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے اس فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے. جب کبھی آپ مساوات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مد مقابل کی حیثیت تسلیم کر لی. جنگ ہوتی ہے تو آپ اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کتنے طویل عرصے تک عربوں نے کبھی بھی اس یہودیوں کے ساتھ کہیں ایک میز پر بیٹھنا تو دور رہا، ایک کمرے میں بیٹھنا قبول نہیں کیا. ہم انہیں ایکنالج نہیں کرتے. بات اس سے کی جاتی ہے جسے تسلیم کیا گیا ہو. اب وہ تسلیم کرنے پر ایک ایک کر کے مجبور ہوئے ممالک.
فلسطینی بیچارے ابھی ہیں جو لڑ رہے ہیں حماس والے، نہ مصر نے تسلیم کیا اور انہوں نے تسلیم کیا، شام نے تسلیم کیا، تسلیم کر لیا، ترکی نے تسلیم کیا، ایران نے تسلیم کیا، اور شمالی افریقہ کے ممالک نے تسلیم کیا۔ بہرحال یہ فتح تھی کہ قریش نے، جو کہ جزیرہ نما عرب کی سب سے بڑی طاقت ہے، انہوں نے اب ناؤ they have accepted and reconciled that Muhammad is a power to reckon with۔ اب وہ ایک طاقت ہے، یہ ہے فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد اب یوں سمجھ لیجئے صلح حدیبیہ سے حضور کی دعوت اب دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک لائن ہے completion of the Islamic revolution within the Arab۔ دوسری دعوت ہے بیرون ملک انقلابی جد و جہد کا آغاز۔ آپ صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تھے تو یوں کیا ہوا، اگلے سال غزوہ خیبر ہوا، فتح ہو گیا، اگلے سال سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد حنین فتح ہو گیا، سن 9 میں آپ نے، وہ اس کا ذکر بعد میں کروں گا، سن 10 میں حجۃ الوداع ہو گیا، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ اس وقت، پوری آبادی کتنی ہوگی عرب کی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ چند لاکھ سے زیادہ ہو، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور اس میں آپ نے اپنے فنیشنگ ٹچز دیے اپنی تعلیمات کو، خطبہ حجۃ الوداع انتہائی، اور اس میں کیا کہا آخر میں؟ سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب ملا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ جی حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ قرآن آپ کے پاس آیا تھا، یہ جو امانت تھی آپ کے پاس، ہمارے لیے نازل کیا تھا اللہ نے آپ کے ذریعے۔ آپ نے امت کا حق نصیحت، حق خیر خواہی ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ سوال، 3 دفعہ جواب، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اب کیا فرمایا؟ آپ نے پہلے اشارہ کیا آسمان کی طرف، لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ جو تو نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو قرآن تم پر نازل کیا جائے پہنچا دو اس کو، اور اگر اس کے اندر کمی رہی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ مان رہے میں نے میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر وہ اب جو یہاں ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں وہ سب بھی آگے جو اس وقت دنیا میں تھے، اور وہ بھی آگے جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں سے ایک ایک شخص کو قرآن پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور اس میں یہاں تک وصیت دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ یہ ایک لنک ہوا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ، سن 7 میں فتح خیبر، سن 8 میں فتح مکہ، سن 9 میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، سارے معاہدے یا تو اپنی مدت تک پہنچ کر ختم ہو جائیں گے، رینیو نہیں ہوں گے، اور یا یہ ہے کہ اگر مدت کوئی طے نہیں ہے تو 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی معاہدہ مشرکین کے لیے، اور 4 مہینے کی مہلت ہے۔ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، بنی اسماعیل یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیا جائے گا۔ یہ سن 9 میں ہوا ہے۔ 6 آیتیں سورہ توبہ کی ابتدائی نازل ہوئی ہیں۔ حضور جو حج کا قافلہ ہے بھیج چکے تھے، روانہ فرما چکے تھے حضرت ابوبکر کی سرکردگی اور امارت میں، پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، براۃ من اللہ ورسولہ،
اعلان برات ہے اب